عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي أمير المؤمنين وأريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. صلوات بجی خاندان فاطمہ. کربلا اور عاشورہ میراث تشیع اور نصاب منتظرین، اس عنوان سے یہ سلسلہ فکر شروع کیا اور آج اس سلسلے کی دوسری مجلس ہے. لیکن ابھی ہمارے عزیز بھائی مصطفیٰ بھائی خواہش کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ اہداف قیام حسین ابن علی اور تفسیر مقصد حسینی اور آپ کے قیام کے فلسفے کو بیان کیا جائے، اور رک کر ایک نشست میں اور ایک مجلس میں، یعنی آج کی مجلس میں شرف حسین، عزت حسین، مقام حسین، فضیلت حسین، اوصاف حسین، کمالات حسینی کی طرف ایک مختصر اشارہ کر دیا جائے. اب ان کی بات کو قبول کیا جائے یا اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، ایک کچ مچ کی کیفیت ہے، اس لیے کہ دن اور وقت بہت محدود ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سلسلے کو جا کر منسلک کریں بارگاہ امام زمانہ میں. امام زمانہ کی شخصیت کے ابعاد اور مادویت کی جہتیں، بالخصوص میں نے کل عرض کیا کہ کم سے کم 3 سے 4 جلسے ضروری ہیں کہ جن میں انتظار کا حقیقی مفہوم بیان کیا جائے، اور جو انتظار کی تقسیم ہے، انتظار عامیانہ، انتظار عالمانہ، انتظار عارفانہ، ان کے درمیان فرق کو سمجھا جائے تاکہ اس عصر میں اپنے فریضے سے ہم سبکدوش ہو سکیں، ادا کر سکیں. اس لیے کہ ہم امام زمانہ سے محبت کرتے ہیں اور ہمارا رشتہ اسی انتظار سے آقا سے جڑتا ہے، لیکن اس انتظار کی نوعیت فرق کرتی ہے. ان مطالب کے لیے وقت چاہیے اور بہت سارے پہلو، غیبت امام زمانہ کے حوالے سے، امام زمانہ کی حکومت فاضلہ کے حوالے سے، خصوصیات کے حوالے سے آپ کے آباء و اجداد کا تعارف ہوتا ہے عام طور پر، لیکن میری خواہش ہے کہ کم سے کم ایک مجلس یا آدھی مجلس امام زمانہ کی مادر گرامی کے تعارف میں آپ کی خدمت میں عرض کی جائے. لیکن میں مصطفیٰ بھائی کی خواہش کا بھی احترام کرتے ہوئے چند جملے آج کی حد تک شرف حسین، عزت حسین، مقام حسین، شخصیت حسین ابن علی اور آپ کے چند ایک اوصاف کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا. امام حسین علیہ السلام کی عزت و شرف کو اللہ نے قرآن میں بار بار بیان کیا. ایک سورہ جس کی شاید میں نے اس شہر میں چند مرتبہ تفسیر بھی بیان کی، سورہ مبارکہ فجر، یہ خود حضرت سید الشہداء کا تعارف پیش کر رہا ہے. خود ابھی آپ نے نماز مغرب پڑھی، نماز عشاء پڑھی، اس سے پہلے پھر نماز ظہرین کو انجام دیا، اس سے پہلے نماز فجر. حتیٰ یہ جو نماز فجر ہے یہ خود مقام حسین ابن علی کی طرف ناظر ہے، شرف حسین ابن علی کی طرف ناظر ہے. یہ 5 نمازیں جو آپ پڑھتے ہیں شب و روز میں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب اور عشاء،
ان 5 نمازوں میں سب سے پہلے کون سی نماز فرض ہوئی مسلمانوں پر پروردگار کی طرف سے؟ سب سے پہلے جو نماز فرض ہوئی یہ نماز ظہر ہے۔ مکہ میں جو نماز ختمی مرتبت پر سب سے پہلے مسلمانوں پر فرض کی گئی یہ ظہر کی نماز ہے، اس کے بعد پھر عصر کی نماز ہے، پھر مغرب کی نماز ہے، پھر عشاء کی نماز ہے، آخری مرحلے میں فجر کی نماز ہے۔ اگر برادران اہل تسنن تشریف فرمائیں وہ اپنے علماء سے رجوع کریں، اپنی کتابوں کو ملاحظہ کریں، علماء تشیع، یہاں تک کہ فریقین کی کتب میں جو حدیث میں، سیرت میں، تاریخ میں یہ اجماعی باتیں، یہ وہ باتیں کہ جن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ پہلی بات ہے کہ سب سے پہلے جو نماز فرض ہوئی یہ نماز ظہر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مکہ میں ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی کل تعداد یہ 10 رہی ہے۔ مکہ میں فجر کی بھی 2 رکعتیں تھیں، ظہر کی بھی 2 تھیں، عصر کی بھی 2 تھیں، مغرب کی بھی 2 تھیں، عشاء کی بھی 2 تھیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد دوسرے سال میں، ہجرت کے دوسرے سال میں ان 10 رکعتوں کے ساتھ مزید 7 رکعتوں کا اضافہ ہوا ہے۔ پروردگار یا تو اضافہ نہ کرے اگر اس کی مشیت ہے، اول جعل میں جب اس نے 10 رکعتیں فرض کی تو آخر تک یہی 10 رہتی۔ ہمارے ہاں تردد پایا جاتا ہے، ہمارے ہاں تغیر پایا جاتا ہے، ہم پہلے ایک چیز مثلا ایک چیز طے کرتے ہیں، پھر اس میں کمی کرتے ہیں، بیشی کرتے ہیں۔ اگر 17 رکعتیں مطلوب ہیں تو شروع دن سے 17 رکعتیں ہونی چاہیے تھی، اگر 10 رکعتیں مطلوب ہیں تو آخر تک پھر 10 رکعتیں رکھی جانی چاہیے تھی۔ یہ 7 کا اضافہ کیوں کیا گیا؟ اور پھر یہ اضافہ بھی عجیب ہے، یا تو 10 کے ساتھ 10 کا اضافہ کر دیا جاتا یا 10 کے ساتھ 5 کا اضافہ کر دیا جاتا۔ مثلا اگر ظہر، عصر اور عشاء کے ساتھ 2 رکعتوں کا اضافہ کر کے انہیں 4 رکعتی نماز بنایا گیا، لیکن مغرب کے ساتھ نماز مغرب میں یہ ترتیب نہیں رکھی گئی بلکہ 1 رکعت کا اضافہ کیا گیا، اور فجر کے ساتھ نہ 1 کا اضافہ کیا نہ 2 کا اضافہ کیا۔ اگر اضافہ مطلوب ہے تو تمام نمازوں کے ساتھ اضافہ ہونا چاہیے، اگر اضافہ مطلوب نہیں ہے تو پھر کسی نماز کے ساتھ اضافہ ہونے نہیں چاہیے۔ کسی نماز میں 2 رکعتیں ان کا اضافہ ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ 1 کا ہو رہا ہے، ایک نماز جس کے ساتھ کوئی اضافہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں مزاج پایا جاتا ہے، اس لیے ہمارے ہاں کیفیتیں ہیں، اللہ کے ہاں مزاج نہیں ہے، اللہ سبحان ہے۔ اللہ احساسات، جذبات، عواطف سے بالاتر، احساسات سے ماورا، خدا سبحان۔ اللہ کے یہاں کیفیتیں وجود نہیں رکھتی، جیسے ہم غصے میں آ جاتے ہیں، کبھی غضب میں آ جاتے ہیں، کبھی دکھی ہو جاتے ہیں، کبھی پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں دل نہیں ہے، احساسات نہیں ہے، اللہ کے ہاں غم کا، دکھ کا تصور نہیں ہے۔ وہ خالق عقل ہے، خدا حکیم، احساسات و جذبات سے ماورا، احساسات و جذبات سے بالاتر خالق عقل خدا کیوں پہلے اول جعل میں ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی تعداد 10 رکھی، اور پھر کیوں مدینہ پہنچنے کے بعد اس تعداد میں اضافہ کیا؟ اور پھر یہ اضافہ یکساں نہیں ہے، ایک جیسا نہیں ہے۔ جب عرفاء سے یہ پوچھا گیا، خمینی بت شکن نے یہ جواب دیا، آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے اپنی کتاب میں یہ جواب تحریر کیا، اس لیے اضافہ ہوا کہ اول جعل میں شاعر مقدس نے، خدا حکیم نے نماز کے لیے یہی 10 رکعتیں مقرر کی تھی مکہ میں جب نماز کو فرض کیا، لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد جو اضافہ ہے، سب سے پہلی نماز جو فرض کی گئی ہے مسلمانوں پر یہ نماز ظہر ہے۔ نماز ظہر اول جعل میں شاعر اعظم نے اس کی 2 رکعتیں رکھی تھی۔ مکہ سے مدینہ پہنچنے کے بعد جو 2 رکعتوں کا اضافہ ہوا ہے، یہ اضافہ اعزاز مصطفیٰ میں، عزت مصطفیٰ میں، حق تعالیٰ کی عبادت نماز، لیکن اس نماز کو حق تعالیٰ نے اپنی محبوب کی عزت کی تجلی کا ظہور قرار دیا، اور ان 2 رکعتوں کو یاد مصطفیٰ میں، جس طرح سے آپ نماز جعفر طیار پڑھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نمازیں خدا کی ہیں، نماز خدا کے لیے، سجدہ خدا کے لیے، بندگی خدا کے لیے، لیکن یہ کس کی تعظیم میں، کس کی یاد میں پروردگار فرض کر رہا ہے؟
इन 2 रकतों का इजाफा मदीना में जो हुआ नमाज ज़ोहर में, ये एजाज़ मुस्तफ़ा में, इज़्ज़त मुस्तफ़ा में, तो ये 2 रकतें इज़्ज़त मुस्तफ़ा की तजल्ली का मज़हर हैं। फिर इसके बाद नमाज असर में जो 2 रकतें इजाफा हुई, ये इज़्ज़त अली इब्न अबी तालिब की तजल्ली का मज़हर हैं। और इसके बाद फिर इशा में जो 2 रकतों का इजाफा हुआ, ये इज़्ज़त जनाब इमाम हसन मुश्तबा की तजल्ली का मज़हर है। और मगरिब की नमाज में जो 1 रकत का इजाफा हुआ, ये इमाम जे जनाब सैयदा ज़हरा की तजल्ली का ज़ुहूर है, ये इज़्ज़त फ़ातिमा की तजल्ली का मज़हर है। तो फज्र तक जो आखिर में नमाज फ़र्ज हुई, इसकी रकातों को परवरदिगार ने मदीना में भी बदस्तूर 2 रखा, न 1 का इजाफा किया न 2 का इजाफा किया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह इंसानों को क़यामत तक के लिए पैगाम देना चाहते कि जो कुछ खुदा का है वो सब हुसैन का है, और जो कुछ हुसैन का है वो सब खुदा का है। ये परवरदिगार परवरदिगार इस हकीकत को, हाँ अजीब है, जो कभी हम बेमहल, हर सुखन जाए वह हर नुक्ते मकामी इदारत, हर सुखन का एक महल है, हर बात का एक महल है, तो कभी कभी हम बेमहल, नारा अजीम इबादत है, ये इंसान हक जो अमीरुल मोमिनीन की विलायत का ऐलान करता है, उनकी अजमत का एतराफ़ करता है, लेकिन कभी हम बेमहल नारा लगाते हैं, और जब महल आता है तो ऐसे नारा लगाते हैं कि जैसे नारा नहीं लगना चाहिए। मुल्तान की सरजमीन ये सरजमीन इश्क है, सरजमीन मारिफत है, सरजमीन विलायत है, सरजमीन औलिया है। यहाँ जब अली का नाम गूंजे तो फिर इस तरह से गूंजना चाहिए कि वो इनफरादियत फिर पूरे मुल्क में महसूस होना चाहिए कि ये नारा इंसान परेशान हो जाता है, या इंसान परेशान हो जाता है, खुद सोचता है कि आखिर राज क्या है, वजह क्या है। मैं एक बात और अर्ज करूं, फिर इस शरफ हुसैनी की वजह आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ताकि अगर किसी ज़हन में कोई सवाल उभरता है कि ये क्या, नौज़ुबिल्लाह, ये कहीं मुबालगा तो नहीं है, ये कहीं हद से बढ़ जाना तो नहीं है ना। लेकिन पहले एक और जुमला अर्ज करूं, फिर पलट कर आऊं, इस राज को समझने की कोशिश की जाए। अभी आप मुल्तान में तशरीफ़ फरमाएं, अगर यहीं रहें तो ये नमाजें इसी तरतीब से पढ़ी जाएंगी। फजर 2 रकत पढ़ी जाएगी, ज़ोहर, असर, इशा 4 रकत ही पढ़ी जाएगी, मगरिब 3 रकत पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर आप मुल्तान से बाहर चले जाएं, कबीर वाला चले जाएं, बहावलपुर चले जाएं, मुल्तान से लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, दूसरे शहर में चले जाएं, 48 किलोमीटर का सफ़र अगर आप फ़िक़ी एतबार से तय करते हैं तो ये कायदा है कि 4 रकती नमाज क़स्र हो जाती है, और ये 2 रकत पढ़ी जाएगी। ज़ोहर की 4 के बजाय 2 पढ़ेंगे, असर की 4 के बजाय 2 पढ़ेंगे, इशा की 4 के बजाय 2 पढ़ेंगे। ये सहूलत रखी है परवरदिगार ने। अगर हमारा सफ़र सफ़र मासियत नहीं है, सफ़र गुनाह नहीं है, अगर कोई चोरी के लिए जा रहा है, अगर गुनाह के लिए कोई जा रहा है, अगर कोई शराब खरीदने के लिए नौज़ुबिल्लाह जा रहा है, अगर किसी और बुरे इरादे से जा रहे तो इसे सफ़र में जाकर भी नमाज पूरी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी का सफ़र सफ़र मुबाह है, जायज़ सफ़र है, तो ये नमाज क़स्र पड़ेगा। लेकिन अजीब ये कि 5 में से 3 नमाजों को क़स्र किया जाएगा। ज़ोहर को क़स्र किया जाएगा, असर को क़स्र किया जाएगा, इशा को क़स्र किया जाएगा, लेकिन फज्र की 2 रकतें कम नहीं होंगी, मगरिब की 3 रकतें कम नहीं होंगी। तो खुदाए सुबहान की बारगाह में सवाल करें, परवरदिगार खुदाए सुबहान, जब तू ज़ोहर, असर और इशा की नमाजों में क़स्र की गुंजाइश और रुखसत दे रहा है कि यहाँ 4 के बजाय 2 पढ़ेंगे, तो फजर में ऐसी रुखसत नहीं है, मगरिब में ऐसी रुखसत नहीं है, तो खुदा फरमाएगा ये परवरदिगार इस सिमत बशर की मुतवज्जो मबजूल कराना चाहता है कि मैं हक के मुस्तफ़ा को भी मुआफ़ कर सकता हूँ, हक के अली इब्न अबी तालिब को भी मुआफ़ कर सकता हूँ, हक के हसन मुश्तबा को भी मुआफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी न हक के फ़ातिमा ज़हरा को मुआफ़ कर सकता हूँ, ना हक के हुसैन इब्न अली को मुआफ़ कर सकता हूँ। कौन है फ़ातिमा?
1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو بچانے والی فاطمہ زہرا ہے۔ تمام نبیوں کی تمام زحمات اور رحمت ان کی زحمتوں کی بقا منحصر ہے ذات فاطمہ میں۔ اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں جس ہستی نے نبیوں کی محنتوں کو بچایا، ختمی مرتبت کی رسالت کو بچایا، اللہ کی وحدانیت کو بچایا، دین کو بچایا، اسلام کو بچایا، حلال اور حرام کے تصور کو بچایا، حق اور باطل کے فرق کو بچایا، انسانی رشتوں کی فرق کو بچایا ہے، غیرت انسانی کو، ناموس بشر کو، انسانی قدروں کو جس ہستی نے بچایا یہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ ہرگز کبھی کبھی ہمارے ہاں اس ترتیب سے مصائب پڑھے جاتے ہیں، روایات کو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے کہ ہم امام حسین پر گویا ترس کھا کر گریہ کر رہے ہیں۔ نہ، یہ بات نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں دائیں بائیں سے، لیکن توجہ کم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے راز کو سمجھنا پڑے گا۔ شاید کوئی خیال کر رہے کہ رسول اسلام کا نواسہ تھا، جیسے آج کل ہمارے میڈیا پر اسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ترس کھا کے امام حسین پر گریہ کر رہا ہے تو یہ امام حسین کی بارگاہ میں بے ادبی کا مرتکب ہے۔ نہ امام حسین پر رحم کھائے، نہ امام حسین پر ترس کھائے، خود پر ترس کھائے۔ جس طرح سے شیخ جعفر شوستری نے یہ جملہ کہا ہے مجالس حسینیہ میں کہ اے حسین ابن علی، آپ پر گریے کا بہت جی چاہتا ہے سینہ زنی کروں، سینہ کوبی کروں، لیکن کیا کروں کہ میری مصیبت آپ سے زیادہ بڑی ہے، اس لیے کہ جو یزید آپ کے مقابلے میں آیا تھا آپ نے اسے شکست دی اور نابود کر دیا، لیکن میں آج تک اپنے اندر کے یزید کو نابود نہیں کر سکا، میری مصیبت بڑی ہے۔ اگر کوئی رحم کھانا چاہتا ہے تو خود پر رحم کھائے، اگر کوئی ترس کھانا چاہتا ہے تو خود پر ترس کھائے۔ نہ، حسین ابن علی پر ترس کھا کے گریہ کرنا یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے، یہ انسان کو رحم آ جائے۔ نہ، کیوں رونا ہے؟ حسین ابن علی کو سمجھنا ہے کہ حسین کون ہے، حسین نے کیا کیا ہے، تاکہ پھر انسان کی جو معرفت کا گریہ ہے، ہر آنسو کے لیے جنت کو واجب قرار نہیں دیا گیا۔ یہ جو معصوم نے فرمایا مم بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روتا ہے، جو رلاتا ہے، جو دوسروں کے رونے کا اہتمام کرتا ہے، مجلس حسین ابن علی برپا کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، زحمات کرتا ہے، سرمایہ خرچ کرتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، خود ان کے آرام کا، آسائش کا خیال رکھتا ہے۔ یہ جو مجلس عزا برپا کرتا ہے، وہ جو اس میں شرکت کرتا ہے، جو رلاتا ہے، جو روتا ہے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ راز کیا ہے؟ یہ کون سا اشک ہے، وہ کون سا آنسو ہے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی انسان کی آنکھ سے جاری ہو جائے تو اس کی قیمت کم از کم جنت بن جاتی ہے۔ وہ اشک کہ جو حسین پر ترس کھا کے انسان کی آنکھ سے نکل رہا ہے، اگر ان آنسوؤں کا دریا بھی بہا دیا جائے تو اس کی قیمت جنت نہیں ہے۔ جنت اس عارفانہ آنسو کی ہے۔ پہلے سمجھے کہ حسین کون ہے، پہلے سمجھے کہ حسین نے کیا کیا، پہلے سمجھے کہ حسین کربلا کیوں گئے، تب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اس آنسو کی ارزش کیا ہے، پھر یہ آنسو کیوں بہنا چاہیے۔ پھر یہ ان بحثوں میں نہیں پڑے گا کہ رونا بدعت ہے، رونا بدعت نہیں ہے۔ یہ ہمارا نقص ہے، یہ ہمارا عیب ہے کہ ہم نے امت مسلمہ کو اور انسانیت کو اس طرح سے کربلا نہیں پہنچائی، اس طرح سے عاشورہ نہیں پہنچائی۔ اگر ہم مسلمانوں تک اس طرح سے کربلا کو پہنچاتے اور عاشورہ کی حقیقت کو، عاشورہ کے پیغام کو پہنچاتے تو وہ کبھی ماتم کے بارے میں سوال نہ کرتے، گریہ سے متعلق سوال نہ کرتے، جلوسوں سے متعلق سوال نہ کرتے، باقی عزاداری سے متعلق سوال نہ کرتے، مجالس سے متعلق سوال نہ کرتے، اور اگر کوئی ان کو روکتا کہ اس سے تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، نہ، وہ اس طرح کی تمام پابندیوں کو کسی خاطر میں نہ لاتے۔ مقصد یہ لازم یہ کہ پہنچانا ہے اس حقیقت کو، پہلے خود سمجھنا ہے، اس سے پہلے کہ میں ان کی خواہش کے احترام میں باقی مراحل کی طرف بڑھوں، لیکن روک کر خود انسان سوچتا ہے کہ یہ حسین کون ہے کہ پروردگار نے خود یعنی جو کچھ ہو سی خود جو جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا نے کیوں فجر کی 2 رکعتیں کو 2 رکھا، اس لیے کہ اللہ یہ پیغام دینا چاہتے کہ جو بھی خدا کا ہے سب حسین کا ہے، اور جو حسین کا ہے سب خدا کا ہے۔ شاید کوئی اسے مبالغہ سمجھے، اس لیے سمجھنا پڑے گا کہ حسین کون ہے اور حسین نے کیا کیا ہے۔ اگر امام حسین
کربلا نہ چاہتے تو کیا ہوتا؟ امام حسین کو کتنے لوگ مشورہ دے رہے تھے؟ عبداللہ ابن عمر نے مشورہ نہیں دیا، عبداللہ ابن زبیر نے مشورہ نہیں دیا، عبداللہ ابن عباس نے مشورہ نہیں دیا، اور کتنے لوگ امام حسین کو، آپ کا چھوٹا بھائی محمد آپ کو مشورہ دے رہا تھا، ام المومنین جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو مشورہ دے رہی تھی، لیکن امام نے کسی کے مشورے کو درخورد اتنا نہیں جانا۔ ان سب کے مد نظر امام حسین کی ذات تھی، امام حسین کے مد نظر دین خدا تھا، خود توحید تھی، خود رسالت تھی، خود انسانیت تھی۔ واجب ہے انسانیت پر کہ قیامت تک حسین پر اشک بہائے، خون کے آنسو بہائے، اس لیے انسانیت پر واجب ہے کہ وہ اشک بہائے اور حسین ہمیشہ حسین کو یاد رکھے، اس لیے کہ حسین نے خود کو انسانیت پر قربان کر دیا ہے۔ بات ذات کی ہوتی تو امام حسین یزید کی بیعت کا انکار کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے، یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی، لیکن اس بات کی اہمیت کو سمجھنا لازم ہے، اس لیے تکرارن عرض کر رہا ہوں کہ عبداللہ ابن زبیر کیا اس نے یزید کی بیعت کی تھی؟ نہیں کی تھی۔ اس کے باوجود کہ عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، کیا یزید نے اسے قتل کر دیا تھا؟ نہ، یزید سارا زور خرچ کر کے بھی عبداللہ ابن زبیر کو نہیں مار سکا تھا۔ کیا کیا؟ مکہ میں رہا، مکہ میں امام حسین بھی مکہ میں رہے اور عبداللہ ابن زبیر بھی مکہ میں رہا۔ فرق یہ تھا کہ امام حسین 4 مہینے 5 دن کے بعد مکہ ٹھہرنے کے بعد آگے کربلا چلے گئے، لیکن یہ بھی مکہ میں رہا، یہ بھی واپس مدینے نہیں گیا۔ لیکن جیسے ہی امام حسین گئے، آہستہ آہستہ اس نے اپنی شخصیت کو بڑھاوا دینا شروع کیا اور پھر مکہ میں اپنی حکومت قائم کی۔ مکہ سے سلسلہ بڑھ کر پھر طائف میں، پھر وہاں سے مدینہ میں، پھر وہاں سے حجاز میں، پھر وہاں سے عراق میں، پھر وہاں سے ایران میں، وہاں سے مصر میں اس کی حکومت پھیلتی چلی گئی۔ اور یزید سارا زور صرف کرنے کے باوجود یزید کی حکومت سمٹتی چلی گئی، عبداللہ ابن زبیر کی حکومت پھیلتی چلی گئی۔ ایسا نہیں کہ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد صرف یزید کی حکومت رہی، نہ، امام حسین کو شہید کرنے کے بعد یزید کی حکومت سمٹ کر شام تک محدود ہو گئی، صرف لبنان، کنسرین اور یہ شامات کا مختصر علاقہ رہ گیا۔ بڑی حکومت عبداللہ ابن زبیر کے پاس ہے۔ 3 سال 8 مہینے 14 دن یزید نے حکومت کی اور شب و روز کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح سے عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کو ختم کرے، ختم نہیں کر سکا، اسی میں مر گیا۔ پھر 40 دن اس کے بیٹے معاویہ ثانی نے حکومت کی، پھر اس نے آ کر آخری دن خود بیٹھا۔ یہ 40 دن بھی جیسے اس نے گزارے، آپ پڑھ سکتے ہیں جو اس کے 2 مشہور اور معروف خطبے ہیں تاریخی کتابوں میں، انہیں مطالعہ کیا جائے۔ اور آخری دن اس نے تمام بنو امیہ کے، اس کے خاندان کے افراد جمع تھے، باقی لوگ جمع تھے، سب کی موجودگی میں اس نے مسجد جامع اموی میں اپنے دادا پر لعنت کی، اپنے باپ پر لعنت کی، اور یہ کہا کہ یہ حق حسین تھا جس کو غصب کیا گیا، حق اہل بیت تھا جسے غصب کیا گیا۔ بالآخر یہ ثانی زہرا کی انہی خطبوں کا اثر ہے، یہ جناب امام سجاد کی تبلیغات کا نتیجہ ہے کہ یزید کے گھر سے بغاوت شروع ہوئی اور یزید کا اپنا بیٹا اس کا مخالف ہو گیا، لیکن پھر مروان بن حکم نے معاویہ ثانی کو قتل کروا دیا، خود برسر اقتدار آیا، 9 مہینے حکومت کی اور 9 مہینے کے بعد پھر اپنی بیوی کے ہاتھ سے مر گیا، اور اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا عبد الملک بن مروان برسر اقتدار آیا جس نے 22.5 سال حکومت کی اور 86 ہجری تک حکمران رہا، لیکن 73 ہجری تک اس نے بھی سارا زور لگایا کہ کسی طرح سے مکہ پر، مدینہ پر، عراق پر، طائف پر، حجاز پر، مصر پر پھر سے اپنی حکومت برقرار کرے، لیکن سارا زور لگانے کے باوجود عبد الملک بن مروان بھی کامیاب نہیں ہو سکا، اور 73 ہجری میں بڑی مشکلوں کے بعد، مسلسل جنگوں کے بعد اس نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا حجاج بن یوسف کے ذریعے، اور پھر سے یہ پوری اسلامی دنیا کا حکمران بنا ہے۔ تو عبداللہ ابن زبیر جس کی سماجی حیثیت وہ نہیں تھی، جس کی مذہبی حیثیت وہ نہیں تھی، جس کی خاندانی حیثیت وہ نہیں تھی جو امام حسین علیہ السلام کی تھی، آپ آقا کے فرزند ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، علی کے فرزند ہیں، یہ عظیم الشان شخصیت، آپ کے مقابلے میں عبداللہ ابن زبیر کی کیا حیثیت ہے؟ عبداللہ ابن زبیر ایک معمولی حیثیت کا حامل شخص، یہ اتنی بڑی حکومت بنا سکتا ہے یزید کی بیعت نہ کر کے، تو امام حسین کیا نہیں بنا سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں۔ پھر امام حسین نے یہ سفر کیوں اختیار کیا، کربلا کیوں گئے، اور جو لوگ منع کر رہے تھے آپ کو، کیا وہ امام حسین سے زیادہ جانتے تھے؟ شہید مطہری نے یہاں پر ایک بہترین اور خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ امام حسین کو مشورہ دے رہے تھے یہ سب کے سب اس حقیقت کو شیشے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے جو حسین ابن علی پتھر اور اینٹ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔
تو کیا امام حسین کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ اہل کوفہ آپ سے وفا نہیں کریں گے؟ پھر جب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آ گئی کہ آپ کے سفیر کو شہید کر دیا گیا، تو امام حسین وہاں سے پلٹ کر واپس چلے جاتے۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر اور کوفہ کے تمام حالات کو جاننے کے باوجود پھر امام حسین نے اپنے سفر کو کیوں جاری رکھا؟ سمجھنا ہے۔ اس لیے ہر انسان پر، ہر باضمیر انسان پر، ہر باشعور انسان پر واجب ہے کہ وہ ان 10 راتوں میں اپنے تمام تر آرام کو، اپنے تمام تر آسائشوں کو چھوڑ کر، تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر صف عزا پر آئے، بیٹھے۔ مجلس گھر میں بھی سنی جا سکتی ہے، انسان لائیو بھی سن سکتا ہے، ٹیلی ویژن پر بھی سن سکتا ہے، کسی ٹی وی چینل پر بھی سن سکتا ہے، موبائل سے ہاتھ میں اٹھا کر یوٹیوب کے ذریعے سے بھی مجلس سن سکتا ہے، لیکن نہ فقیہ بزرگوار کا جملہ ہے، استاد حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں کہ نہ ان دنوں میں واجب ہے، لازم ہے کہ انسان گھروں کو چھوڑ کر، مصروفیات کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر صف عزا پر آئے، چاہے بیمار ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے تھک جاتا ہے، چاہے مشکل سے آتا ہے، چاہے سواری نہیں ہے، پیدل چل کے آنا پڑتا ہے، پھر بھی لازم ہے کہ آئے اور آ کر اس بزم میں آ کر بیٹھ کر صف عزا میں شرکت کرے، بیٹھ کر سنیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے، یہ 10 دن، جن 10 دنوں میں چہاردہ معصومین اپنی قبریں چھوڑ کر صف عزا میں آ جاتے ہیں۔ تو جب وہ 14 اس محفل میں آ جاتے ہیں، ان مجالس میں شرکت کرنے کے لیے، تو پھر سب پر واجب کہ وہ آئیں، یہ اپنے ضمیر کی آواز کو لبیک کہنا ہے۔ کون ہے حسین؟ کیوں لازم ہے اتنا اہتمام کرے؟ کیوں حسین کی یاد میں اس طرح سے پورے اہتمام؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ میں تیزی سے گزرنا چاہتا ہوں، یہ جملہ نہیں عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ سوال رہ جاتا کہ اتنا شرف جو امام حسین کے لیے خود اللہ بیان کر رہے ہو، ختمی مرتبت نے جو بیان کیا، پروردگار نے جس طرح سے، میں نے نماز فجر سے متعلق یہ جملہ کا، ممکن ہے کسی ذہن میں یہ بات رہ جائے، اس لیے وضاحتاً یہ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ سمجھنا ہے کہ حسین نے کیا کیا ہے، تاکہ پھر سمجھ میں آئے کہ حسین کی عزت کا راز کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر امام حسین نے اپنی ذات کے لیے قیام نہیں فرمایا ہے، اپنی جان کے لیے قیام نہیں فرمایا ہے، اپنے خاندان کے لیے قیام نہیں فرمایا، اس لیے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میرا قیام توقیر پسندی کے لیے نہیں ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ہر طرف واہ واہ ہو جائے کہ دیکھو حسین گھر سے نکل آئے، عزت میری بڑھ جائے۔ نہ، جتنی عزت اللہ نے حسین کو عطا کر دی ہے، اس کے بعد اب مزید کون ہے جو حسین کی عزت میں اضافہ کر سکتا ہے؟ حسین خود مجسم عزت ہے، عزت پروردگار کا دوسرا نام حسین ابن علی ہے۔ تو پھر میرا یہ قیام توقیر پسندی کے لیے نہیں ہے، انی لم اخرج اشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما، توقیر پسندی کے لیے نہیں ہے، ملک گیری کے لیے نہیں ہے، مجھے ملک نہیں چاہیے، میں مملکت اسلامیہ میں فساد برپا نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں جا رہا ہوں؟ مقصد کیا ہے؟ اگر حسین ابن علی نہ جائیں تو کیا ہوگا؟ یہ بات سمجھنا ہے۔ حسین ابن علی کو جو لوگ مشورہ دے رہے تھے، عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن زبیر نے مشورہ دیا کہ آپ عراق نہ جائیں، باقی جہاں جی چاہتا ہے چلے جائیں، اس لیے کہ انہیں بھی نظر آ رہا تھا کہ عراق میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ یمن چلے جائیں، وہاں آپ کے پیروکار ہیں، آپ کی حفاظت۔ دیکھیں جب امام حسن مجتبی زخمی ہوئے تو کہاں پر آپ کی حفاظت کی گئی؟ آپ کی جان کو خطرہ تھا، لیکن آپ نے یمن میں قیام فرمایا، مدائن میں قیام فرمایا۔ اسی طرح سے یمن خود مولا متقیان کے عشاق کا خطہ ہے، یہاں پر آپ کی حفاظت کی جا سکتی تھی، دشمن پیش قدمی نہیں کر سکتا تھا، وہ آخر وقت تک آپ کا ساتھ دیتے اہل یمن۔ لیکن امام حسین مشورے کے باوجود یمن نہیں گئے، دوسرا مشورہ دیا گیا ہندوستان چلے جائیں، اور امام ہندوستان جا سکتے تھے لیکن اس کے باوجود ہندوستان نہیں گئے۔ تیسرا مشورہ کہ آپ قبیلہ بنو ثقیف کے پہاڑی سلسلے میں پناہ گزین ہو جائیں، اپنی جگہ بدل رہے ہیں جب آپ کو خطرہ لاحق ہو، اتنا بڑا پہاڑی سلسلہ ہے کہ دشمن آپ تک نہیں پہنچ پائے گا، رسائی حاصل نہیں کر سکے گا۔ لیکن امام حسین نے کسی ایک کے مشورے کو بھی درخورد اتنا نہیں جانا۔ امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے خود کو بھی بچا سکتے تھے، بچوں کو بھی، اولاد کو بھی، مخدرات عصمت و طہارت کو بھی۔ پھر کیوں قیام فرمایا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے، چونکہ اس مطلب کو میں بہت تفصیل سے عرض کر کے جا چکا ہوں، اس لیے اب مزید اشارہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، لیکن تاکہ وہ سوال ذہنوں میں نہ رہ جائے۔ اگر امام حسین قیام نہ فرماتے تو کیا ہوتا؟ اگر امام حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا کہ آج ہر معروف منکر بن چکا ہوتا، ہر منکر معروف بن چکا ہوتا، ہر حلال حرام بن چکا ہوتا، ہر حرام حلال بن چکا ہوتا، اور ہم حرام کاموں کو واجب سمجھ کے انجام
दे रहे होते और हमें एहसास ना होता, और वाजिबात को हराम समझ के छोड़ दिया गया होता और हमें एहसास ना होता, और हमारे यहाँ शराब को ज़मज़म की क़िदासत हासिल हो चुकी होती। हमारे घरों में बाप और बेटी, बहन और भाई मिलकर इकट्ठे बैठकर शराब को पीते और इसको दीन का जुज़ समझा जाता है, इसको तबर्रुक और अहमियत और क़िदासत हासिल हो चुकी होती। और हमारे घरों में, मस्जिदों में, इबादत गाहों में, शादी हालों के अंदर हम जमा होकर एक बाप और उसकी सगी बेटी का बाहम निकाह पढ़ा जाता, बहन का सगे भाई के साथ निकाह पढ़ा जाता। मौलवी साहब आते, सर पर चाइना की टोपी रखकर, दस्तार रखकर, तस्बीह घुमाते हुए बैठकर खुतबा निकाह पढ़ते और बहन भाई का निकाह पढ़ के चले जाते और माँ और बेटे का निकाह पढ़ के चले जाते, और हाजिरीन में से किसी एक फर्द को मामूली एहसास ना होता कि ये कितना बड़ा जुल्म हुआ है। ये फर्क हुसैन इब्न अली ने बशर को अता किया है, इसलिए लाजिम है, इसलिए वाजिब है, इसलिए। और इस फर्क को बशरियत तक पहुंचाने के लिए, नामूस इंसानी को बचाने के लिए, इज्जत बशर को बचाने के लिए, रिश्तों के तकद्दुस को कयामत तक के लिए महफूज रखने के लिए हुसैन इब्न अली ने अपनी सकीना जैसी बेटी को बयाबानों में तमाचे खाने के लिए पेश कर दिया है। सानिए सहरा जो शब की तारीकी में घर से अपनी वालिदा मुअज़्ज़मा और अपने नाना के मिज़ार पर जाती थी, हुसैन इब्न अली इस मुखद्दरा को अपने हमरा सफर पर लेके जा रहे हैं। कुछ भी इमाम हुसैन, जो कुछ हुसैन के पास था, अपनी बहनों का हिजाब था, अपने बेटे थे, भाई थे, अजीज तरीन हस्तियों को पूरी कायनात के इवज में हुसैन इब्न अली, अली अकबर का एक बाल भी ना देते, इस अली अकबर को हुसैन इब्न अली ने कुर्बान किया इस दीन के लिए। इसलिए जो कुछ हुसैन के पास था उसमें से हुसैन इब्न अली ने एक जर्रा भी नहीं बचाया, अपने पास नहीं रखा कि चले ये खर्च करता हूं, ये बचा लेता हूं, ना। जो कुछ हुसैन के पास था ये खुदा के लिए दे दिया। जो कुछ खुदा का है वो हुसैन का है। ये अदल इलाही का तकाजा है, ये शरफ हुसैन है, ये मकाम हुसैन है, ये शरफ हुसैनी का राज है। आखिर क्यों खत्मी मर्तबत आज हमारे यहाँ इन बातों को इस तरह से पेश किया जाता है कि एक नानक और नवासे के साथ ऐसे रहना चाहिए? ना, पैगंबर गिरामी इस्लाम की ये सुन्नतें इस एतबार से नहीं है, इस जाविये से नहीं है। पैगंबर गिरामी इस्लाम अगर ये इसको सुन्नत मान ले तो 18 साल फातिमा ज़हरा के लिए खड़े होते थे, हमेशा खड़े होते थे। और सिर्फ खड़े नहीं होते थे, खत्मी मर्तबत 5 काम अंजाम देते थे जब भी। और ये बुखारी मुस्लिम ने लिखा है, बाकी अहले तसन्नुन के बड़े बड़े मनाबे में ये बात लिखी हुई है कि जब भी फातिमा ज़हरा महफिल में आती थी, खत्मी मर्तबत उठकर आगे बढ़कर आपका इस्तकबाल करते थे, आपका हाथ अपने हाथ में लेते थे, आपके हाथ का बोसा लेते थे, आकर अपनी मसनद पर फातिमा को बिठाते थे। और जितनी देर फातिमा ज़हरा बैठी रहती थी, पैगंबर खड़े रहते थे। तो ये फातिमा ज़हरा का शरफ है। अगर ये खत्मी मर्तबत की सुन्नत है, जैसे हम मिसवाक लगाते हैं, जैसे और बहुत सारे काम करते हैं, ये सारी सुन्नतें हैं, तो फिर इसको भी सुन्नत माना जाए? ना, ये अमल खास है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ। ये बेटी होने की वजह से नहीं है, फातिमा ज़हरा का ये शरफ इसलिए कि फातिमा ज़हरा ने 1,24,000 नबियों की मेहनतों को बचाया है। इसी तरह से हुसैन इब्न अली का ये इकराम, आपका ये एहतराम कि फतह मक्का के बाद जब काली भेड़ें इस्लाम की नूरानी पैकर में शामिल हुई और जब मुनाफिकीन बड़ी तादाद में इस्लाम के पैकर में इस्लाम का लब्बादा ओढ़कर दाखिल हुए, तो खत्मी मर्तबत मक्का से पलटने के बाद आपका अंदाज बदल गया। इससे पहले कभी ये काम नहीं करते थे, लेकिन मक्का से पलटने के बाद खुद हुक्म खुदा था, इसलिए कि खत्मी मर्तबत के ना लब हिलते हैं वही इलाही के बगैर, ना कोई आपका कदम उठता है वही इलाही के बगैर। लेकिन जैसी खत्मी मर्तबत फतेह मक्का के बाद मदीना पहुंचे, आपका अंदाज बदल गया। हर रोज खत्मी मर्तबत एक इस्लामी रियासत के सरबराह हैं, सिर्फ नाना नहीं है, सिर्फ बाप नहीं है, पूरे इंतजामात। और ये खत्मी मर्तबत की हयात तय्यबा का आखिरी अरसा है, आपकी मसरूफियत हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, फतूहात हो रही हैं, लोग तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं, लोगों को दीन के मारिफ, जुज़ियात, उसूल, फिक्र, अहकाम तालीम देने हैं। इन तमाम बातों के बावजूद फतेह मक्का के बाद जब खत्मी मर्तबत मदीना आए, तब से लेकर अपनी रहलत के दिन से 4 दिन पहले तक खत्मी मर्तबत ने कोई एक दिन अपनी जिंदगी का नहीं छोड़ा इन 2 सालों में कि खत्मी मर्तबत अपने घर से निकलने के बाद मस्जिद जाने से पहले हुसैन इब्न अली के दरवाजे पर जाकर न खड़े हुआ करें। क्यों?
ہر روز جا کر امام حسین کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اور امام حسین کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کیوں ختمی مرتبت آئے ہیں، یہاں تک کہ امام حسین گھر کے اندر سے باہر آتے اور پیغمبر گرامی اسلام امام حسین کو اٹھا کے سینے سے لگاتے، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ اپنے ہمراہ مسجد لے کر جاتے تھے۔ یہ احساسات ہیں، یہ جذبات ہیں، یہ عواطف ہیں، نام پیغمبر 50 سال بعد ہونے والے اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں، پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ اگر اسے نہ اٹھاؤں تو پھر میری محنت ضائع ہو جائے گی، جیسے ہم پر واجب ہے کہ ہم اٹھ کر گھروں سے آئیں، حسین کے اعزاز میں، حسین کے احترام میں، جو کام ہم بعد میں انجام دے رہے ہیں، ختمی مرتبہ جو کہ پہلے سے اپنی نگاہ غیب سے دیکھ رہے تھے کہ میرا حسین کیا کرنے جا رہا ہے، اس لیے اس واقعے سے 50 سال پہلے ختمی مرتبت کا یہ انداز ہے، ہر روز ساتھ لے کے آتے ہیں اور اپنے ممبر کے داہنی طرف بٹھاتے ہیں، پھر ممبر پر چلے جاتے ہیں۔ یہ ختمی مرتبت کا کئی مہینے مسلسل معمول رہا، اتفاقات نہیں ہے، اللہ کے ہاں ایسی چیزیں وجود نہیں رکھتی۔ اور ایک دن یہی حسین ابن علی، یہی انداز ہے ختمی مرتبت، جب گھر سے چلے، حسین انتظار کر رہے ہیں لیکن کہ ہر روز کی طرح میرے نانا آئیں گے، مجھے ساتھ لے کے جائیں گے، لیکن پیغمبر جب گھر سے نکلے تو بجائے اس سے کہ امام حسین کو ساتھ لے کے جائیں معمول کے مطابق، نہ، آج پہلی مرتبہ حسین کو ساتھ نہیں لیا، مسجد نبوی کی طرف چلے گئے بادل ناخواستہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم خدا ہے کہ آج اکیلے جائیں، لیکن خدا ایسا کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ مقام حسین قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے روشن ہو جائے، اس لیے ختمی مرتبت گھر سے چلے، سیدھے مسجد پہنچے، اور حسین جو بہت دیر سے آمادہ ہو کر وضو کر کے تیار تھے، انتظار کر رہے تھے، ابھی نانا آ جائیں گے، ابھی نانا آ جائیں گے اور مجھے ساتھ لے کے جائیں گے، لیکن جب وقت گزرتا چلا گیا، محسوس کیا کہ آج کسی وجہ سے آقا تشریف نہیں لائے، تو حسین ابن علی خود سے چلتے ہوئے مسجد نبوی پہنچے، اور جب پہنچے تو دیکھا کہ آج تو پیغمبر پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں، اور مسجد نبوی کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی ہے، جیسے آپ مجلس اعزا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اب جگہ نہیں ہے، تو ایک شخص اگر پیچھے سے گزر کے آنا چاہے تو اسے دقت ہوگی، دشواری ہوگی، آنے والے کو بھی اور جو بیٹھے ان کو بھی۔ تو امام حسین جب پہنچے تو مسجد نبوی کھچا کھچ صحابہ کرام سے بھر چکی ہے اور دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ پیغمبر فراز ممبر پر جزیات دین کو بیان کر رہے ہیں، اصول دین کو بیان کر رہے ہیں، معارف کو بیان کر رہے ہیں، احکام کو بیان کر رہے ہیں، اور حسین ابن علی جب داخل ہوئے تو اب وہیں پیچھے بیٹھ جائیں۔ یہ محفل کے آداب کے خلاف ہے کہ اب صفوں کو چیر کر آگے بڑھیں۔ اگر آپ پہ کوئی اس طرح سے مومن بعد میں آئے اور پھر آگے آنے کی کوشش کرے تو آپ کو ناگوار گزرے گا کہ کیا طریقہ ہے، پہلے آ جاتے، اب اگر دیر سے آئے تو پیچھے بیٹھ جائیے۔ لیکن حسین ابن علی جو مجسم ادب ہیں، سراپا ادب ہیں، بجائے پیچھے بیٹھنے کے آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں، آگے گزرتے چلے آ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اسی جگہ پر پہنچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا مصطفیٰ کے ساتھ وہی تعلق ہے جو مچھلی کا پانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ نہ حسین پیغمبر کے بغیر رہ سکتے ہیں، نہ پیغمبر اسلام حسین کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ اسی کوشش میں حسین ابن علی آگے بڑھ رہے ہیں کہ ناگاہ حسین ابن علی کا قدم آپ کے دشتاشے میں الجھا اور حسین زمین پر گرے۔ البتہ میں یہاں پر ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ میرا عقیدہ امامت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کہوں کہ حسین گرے، اس لیے کہ حسین امام ہے اور امام بچپنے سے امام ہوتا ہے، تو جس طرح سے امام کا ایک ایک لفظ جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے، اسی طرح سے امام کا ایک ایک قدم جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے۔ لغزش کا امکان نہیں ہے، لغزش کا امکان نہیں ہے، یہ ممکن نہیں کہ حسین گرے۔ لیکن پھر کیوں گرے؟ اس لیے کہ آج خود خدا چاہتا ہے کہ حسین گرے تاکہ مقام حسین قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے روشن ہو جائے۔ ادھر حسین گرے، ادھر ختمی مرتبت نے اپنا کلام، اپنی گفتگو وہی پر روک دی، اور نہ صرف یہ کہ اپنا خطبہ روکا بلکہ جلدی سے ممبر سے نیچے اتر آئے اور پھر چلتے ہوئے نہیں، دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور حسین کو اٹھایا۔ اب اٹھایا تو وہیں بٹھا دیں، لیکن نہ، اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں، اور جب ساتھ لے کے آ رہے ہیں تو جہاں ہر روز بٹھاتے ہیں ممبر کے داہنے طرف وہی بٹھا دیں حسین کو، لیکن نہ، وہاں بھی نہیں بٹھایا اور اپنے ہمراہ اٹھا کر اپنی گود میں لے کے آ کے گئے اور کافی دیر ختمی مرتبت گریہ فرماتے رہے۔ اہل تسنن کی کتابیں اٹھی ہوئی ہیں، ان معارف کو، ان حقائق کو بیان کیا ہے کہ اس موقع پہ ختمی مرتبت نے کیا ارشاد فرمایا۔ میں دست ادب جوڑ کر روح رسول سے یہ سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ، اسلام دین علم ہے، دین عقل ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت ہے، دین بصیرت ہے، دین آگاہی اور دین شعور ہے۔ اسلام احساسات سے، جذبات سے، عواطف سے بالاتر ہے۔ بچے گرتے رہتے، اگر حسین گرے تو کیا ہوا؟ مگر کیا امام حسین کسی بلندی سے گرے، فراز سے گرے، زخمی ہو گئے، چوٹ لگ گئی؟
गई ना, चलते हुए गिरे खुद उठ के बैठ जाएंगे, या जिस सहाबी के पास गिरे वो सहाबी उठा के बैठा देगा। क्या हुआ कि आपने खुतबा रोक दिया, मिंबर से नीचे उतर आए, दौड़ते हुए आगे बढ़े, हुसैन को उठाया, नीचे भी नहीं बैठाया, अपने साथ लेके आ गए। तो रसूल इस्लाम हकीम उम्मत, एक इस्लामी अक्ल कुल, मुजस्सम अक्ल, सरापा अक्ल, अपने इस अमल से कयामत तक आने वाली इंसानियत को ये पैगाम देके जा रहे कि समझ लो और जान लो, मैं जो कुछ भी बयान कर रहा हूं ये दीन बयान कर रहा हूं, दीन के मसाइल बयान कर रहा हूं, दीन की जुजियात बयान कर रहा हूं, दीन के हकायक बयान कर रहा हूं, दीन के अहकाम बयान कर रहा हूं, ये दीन बयान कर रहा हूं। और मेरे सामने आकर जो गिरा है ये दीन पनाह है, दीन का बयान नहीं रुक सकता, लेकिन अगर दीन के बयान के सामने आकर दीन पनाह गिर जाए तो उसके एहतराम में दीन के बयान को रुक जाना चाहिए। सलावत भेजिए खानदान फातिमा पर। शर्मिंदा हूं कि कुछ भी बयान नहीं हुआ, जो मद्दे नजर था वो रह गया, और हम उस मौजू को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन समझना है इस इज्जत का राज क्या है, इस शरफ का राज क्या है, इस करामत का राज क्या है। ये हुसैन कौन है कि खत्मी मर्तबत आए और गोद में बिठाया और देर तक हुसैन के फजाइल बयान करते रहे। पहले गिरिया करते हो, फिर फरमाते कि सुनो या माशरा सहाबी, मेरे सहाबा सुनो, ये कौन है हुसैन। इन्नल हुसैन अफदलुल खल्क़ि अबन व उम्मन व जद्दन व जद्दतन, ये हुसैन है जो अशरफ है सारी कायनात से, बाप के एतबार से, माँ के एतबार से, दादा के एतबार से, दादी के एतबार से, नाना के एतबार से, नानी के एतबार से, पूरी कायनात में हुसैन के बाप जैसा किसी का बाप नहीं है, ना हुसैन की माँ जैसी किसी की माँ है, ना हुसैन के नाना जैसा किसी का नाना है, ना हुसैन की नानी जैसी किसी की नानी है, ना हुसैन के दादा जैसा किसी का दादा है, ना हुसैन की दादी जैसी किसी की दादी है। ये हुसैन के खानदानी औसाफ को बयान किया और फिर हुसैन की खुसूसियात को खत्मी मर्तबत ने बयान करना शुरू किया। एक एक करके बयान करते रहे कि हुसैन कौन है। वो तारुफात वक्त नहीं बचा कि मैं उनकी तरफ चाहता था कि वही आपकी खिदमत में बयान करूं। फिर इल्म हुसैनी, मारिफत हुसैनी, शुजाअत हुसैनी, सब्र हुसैनी, ईसार हुसैनी, जूदो करम हुसैनी, सखावत हुसैनी, जुरत इजहार हुसैनी, आपके औसाफ, आपके यहां तक अहले तसन्नुन उलमा ने डॉक्टर अब्बास महमूद अल-क़ाद जो जिंदा हैं मिस्र में, अहले तसन्नुन के अजीमुशान आलिम दीन है, उन्होंने इमाम हुसैन के औसाफ पर, आपके कमालात पर मुश्तमिल पूरी ज़ख़ीम किताब लिखी है। और उलमा ने लिखी है, यहां तक कि ईसाई मुहक्किक ने किताब लिखी है और किताबें लिखी जा रही हैं। मुमकिन नहीं कि आपकी शख्सियत के इन कमालात को एहसा किया जा सके। मैं उनकी ख्वाहिश के एहतराम में बस 2 जुमले अर्ज किए, लेकिन मेरे अजीजों वक्त नहीं कि मैं इससे बढ़कर और चंद जुमले अर्ज करूं। तो आज 2 मुहर्रम है, तो मैं चाहता हूं कि हुसैन इब्न अली की मदीना से खुरूज का, जहां पर फलसफा बयान किया जा रहा है, वहां पर उस कैफियत को भी बयान कर दूं कि हुसैन जब जा रहे हैं तो क्या कैफियत है। एक मर्तबा फरमाया अहले मदीना से, जनाब अबुल फजल अब्बास ने निदा दी, आवाज बुलंद की, अहले मदीना यहां से अब दूर चले जाओ, इसलिए कि अब अहले बैत और मुखद्दरात इस्मत और तहारत की रवानगी का वक्त आ रहा है। यहां तक कि अहले मदीना एहतियात करते हुए थोड़ा पीछे हट गए। और फिर मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था, बास ऊंटों के ऊपर खुराक को बार किया जा रहा है, बास ऊंटों के ऊपर अनाज को बार किया जा रहा है, मशकों को बार किया जा रहा है, खेमों का सामान, बाजों पर नेज़े और तीरें और तलवारें, पूरी आमादगी हर एतबार से। और फिर वो महमल एक मरतबा उस सफ को लाया गया जो मुखद्दरात इस्मत और तहारत के लिए मुअय्यन की गई थी। यहां तक कि एक मरतबा फरमाया, अब्बास अब निदा दो और ऐलान करो कि अहले मदीना अपने घरों को चले जाएं। इसलिए क्या बीबियों के सवार होने की नौबत आ रही है। तो रावी कहता है कि मैं दूर खड़े होकर ये मंजर देख रहा था और इस कैफियत को मुशाहिदा कर रहा था कि एक एक जवान आता है, एक एक खातून को अपने हमरा लेके आता है और उस बीबी को सवार करता है, फिर दूसरा जवान आता है, एक और बीबी को सवार करता है। तो कहा कि मैं ये समझ रहा था कि जनाब कासिम अपनी माँ को सवार कर रहे हैं, जनाब अली अकबर अपनी माँ को सवार कर रहे हैं, बाकी इसी तरह से जवान अपने अपने रिश्ते की खवातीन को सवार कर रहे हैं। यहां तक कि एक मरतबा मुनादी ने निदा दी कि अहले मदीना सब अपने घरों में चले जाओ और अब कोई फर्द अपने घर की छत पर भी बाकी ना रहे, इसलिए कि अब सानिए ज़हरा ज़ैनब बिन्त अली सवार होने के लिए आ रही हैं। यहां तक कि रावी कहता है कि मैं दूर खड़ा फासले पर, बाकी लोगों को मैंने देखा सिमट कर वापस चले गए, लेकिन मैं जुर्रत करके ये देखता रहा, इस मंजर को मुशाहिदा करता रहा। जैसे ही सानिए ज़हरा का नाम बुलंद हुआ, जैसे मुनादी ने ये निदा दी कि अब अली की बड़ी बेटी सवार होने के लिए आ रही है, तो
تو میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی جو ابھی تک کرسی پر بیٹھ کر تمام کیفیات کو مشاہدہ کر رہے تھے، بیبیوں کے سوار ہونے کے منظر کو دیکھ رہے تھے، خوراک کو بار کروا رہے تھے، اپنی نگرانی میں حکم جاری فرما رہے تھے، جیسے ہی منادی نے یہ ندا دی کہ اب علی کی بڑی بیٹی زینب سوار ہونے کے لیے آ رہی ہے، تو کہا میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی نے کرسی چھوڑ دی اور جلدی سے چلتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ علی اکبر آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، اون محمد آگے بڑھے، اور میں نے یہ منظر دیکھا کہ جناب عباس نے اپنا زانو پیش کیا ہے، جناب علی اکبر نے عماری کا پردہ ہٹایا ہے، اور خود حسین ابن علی آگے بڑھ کر اس عزت اور شان کے ساتھ اپنی خواہر گرامی کو سوار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس شان کے ساتھ جب سوار کیا، اب میں جملہ عرض کروں اپنے محترم سامعین کی خدمت میں کہ یہ مدینہ ہے جہاں اس عزت و احترام سے سوار کیا جا رہا ہے، اور پھر 11 محرم کا دن آیا جب ثانیہ زہرا نے ایک ایک بچے کو سوار کیا، ایک ایک بیوی کو سوار کیا، ایک ایک معظمہ کو سوار کیا، یہاں تک کہ سید سجاد کو سوار کیا، اور جب اپنے سوار ہونے کی نوبت آئی دیکھا کوئی سوار کرانے والا نہیں، ایک مرتبہ داہنے دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، جب کسی کو موجود نہ پایا تو ایک مرتبہ شط فرات کی طرف رخ کیا اور یہ کہتے ہوئے سوار ہونے لگی، فرمایا اب ایک مرتبہ فرمایا علی اکبر اٹھو دیکھو پھوپھی سوار ہو رہی ہے، قاسم دیکھو اٹھو پھوپھی سوار ہو رہی ہے، اولو محمد اٹھو دیکھو تمہاری ماں سوار ہونے لگی ہے۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے بی بی ہر شہید کا نام ایک دفعہ لے رہی تھی، لیکن ایک ایسا شہید تھا جس کا نام بی بی بار بار پکار رہی تھی، فرما رہی تھی عباس 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 اٹھو دیکھو تمہاری بہن سوار ہو رہی ہے۔ بس میرے عزیزو چند دقیقے باقی ہیں، چند جملے باقی ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک اور روایت بھی پڑھ دوں۔ جب 11 محرم کو یہ کاروان سوار ہو کے جانے لگا، سب کو تو ثانیہ زہرا نے سوار کیا ہے، سب کو سوار کرانے کے بعد آخر میں صاحب ریاض القدس نے لکھا ہے، صاحب منہاج الدموع نے لکھا ہے، سب سے آخر میں ثانیہ زہرا نے جس بچی کو سوار کیا یہ وہی بچی ہے جس کی خصوصی طور پر امام حسین نے وصیت فرمائی تھی۔ کسے سوار کیا؟ سکینہ بنت الحسین کو سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد یہ منظر ہے آپ کی سواری کا، جیسی سکینہ کو سوار کیا بی بی نے خود ارادہ کیا کہ آگے بڑھ کر خود بھی سکینہ کے ساتھ سوار ہو جائیں، لیکن عمرو بن حجاج زبیدی کھڑا تھا، شمر ابن ذوالجوشن کھڑا تھا، باقی اب شبس ربعی سب افراد آگے بڑھے، اور شمر نے کہا علی کی بیٹی ہم اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دیں گے۔ اتنی دشمنی تھی دلوں میں حسین کے لیے کہ حسین کی بیٹی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دیں گے۔ ثانیہ زہرا نے فرمایا یہ بچی چھوٹی ہے، یہ بچی گر جائے گی، اس بچی نے کبھی محمل پر اکیلے سفر نہیں کیا، کیسے ممکن ہے کہ بغیر محمل کے سفر کر سکے؟ شمر ابن ذوالجوشن اس کثیف نے یہ جملہ کہا علی کی بیٹی پریشان نہ ہو، ہم ایسا انتظام کریں گے آپ کی یہ بچی نہیں گرے گی، اے علی کی بیٹی پریشان نہ ہو، ایسا انتظام کریں گے آپ کی بچی نہیں گرے گی، مجھے معاف کیجئے گا۔ اس شقی نے شمر ابن ذوالجوشن نے رسی کا ایک ٹکڑا اٹھایا، رسی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا، اور اس سرے کو نیچے سے گزار کر دوسرا سرا دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا، اور پھر یہ کاروان چلنے لگا، سفر طے ہونے لگا، منزلیں طے ہونے لگی، یہاں تک کہ صحرا گزر رہے ہیں، آبادیاں گزر رہی ہیں، شہر گزر رہے ہیں، دیہات گزر رہے ہیں، اور یہ رسی اونٹ کی جلد کے ساتھ رگڑ کھاتی رہی اور اتنی کمزور ہوئی کہ ایک مرحلے میں یہ رسی کھل گئی۔ رات کا وقت ہے جب یہ کاروان جنگل سے گزر رہا ہے، رسی کھلی اور رات کے سناٹے میں یہ بچی اونٹ کی بلندی سے زمین پر آئی، لیکن تاریکی تھی، سناٹا تھا، خاموشی تھی، کسی کو پتہ نہ چلا کہ یہ بچی زمین پر آئی ہے۔ اس کے باوجود قافلہ رک گیا، اور جیسی قافلہ رکا ایک مرتبہ شمر ابن ذوالجوشن غصے سے اپنے سپاہیوں کے پاس آیا، کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا میری اجازت کے بغیر نہ رکنا، کیوں رکے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کیا کریں کہ یہ جو سر حسین ہے، یہ نیزہ جس پر سر حسین سوار ہے یہ زمین میں گڑ گیا ہے اور کوشش کے باوجود آگے نہیں بڑھ رہا۔
شمر ہے، قاتل حسین ہے، دشمن حسین ہے، لیکن جانتا ہے کہ سر حسین کیسے آگے بڑھے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اگر ایک سے نہیں اٹھا دو اٹھاؤ، تین اٹھاؤ، نہ، اس نے تازیانہ لیا اور وہاں پہنچا، کہاں؟ سید سجاد کے پاس، اور امام سجاد کی پشت پر اس نے تازیانوں کی بارش کر دی۔ اتنے تازیانے مارے، اتنے تازیانے مارے کہ خون جاری ہوا اور یہ خون زمین پر گرنے لگا۔ اور پھر شمر نے کہا اے سجاد، اپنے بابا حسین سے کہو یہاں سے آگے بڑھیں، اور اگر نہیں بڑھیں گے تو میں تب تک تمہیں مارتا رہوں گا۔ ایک مرتبہ یہ سنا تو لبھائے سید سجاد میں جنبش ہوئی، اپنے بابا کے سر کی طرف رخ کیا اور کہا بابا یہاں رکنے کی وجہ بتا دیجئے، بابا جان یہاں رکنے کا سبب بتا دیجئے۔ ایک مرتبہ امام حسین کے لب ہلے، فرمایا ارے میرے بیٹے سجاد، میری بیٹی سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے، اور جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی میں یہاں سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ بس میرے عزیزوں، جیسے یہ آواز ثانیہ زہرا کے کانوں سے ٹکرائی، بی بی نے خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا اور دوڑنا شروع کیا اور آواز بلند کی، اے بنتی السکینہ، اے بنتی السکینہ، ارے میری بیٹی سکینہ کہاں ہے، ارے میری بیٹی سکینہ کہاں ہے؟ کہیں سے کوئی آواز نہ آئی۔ ڈھونڈتے ہوئے ایک جھاڑی کے قریب پہنچی، کیا دیکھا؟ اس جھاڑی کے عقب میں ایک معظمہ ہے جس کے چہرے پر نقاب ہے، اور سکینہ اس بی بی کی گود میں سر رکھ کر سو رہی ہے۔ حیرت سے پوچھا جب ساری دنیا ہماری دشمن بن چکی ہے تو آخر آپ کون ہیں جو اس بچی سے اتنی نوازش دکھا رہی ہیں؟ اور یہ بچی تو کربلا سے لے کے اب تک سارے سفر میں، اب تک پورے سفر میں نہیں سوئی، آخر آپ کی گود میں کیسے سو گئی؟ ایک مرتبہ اس بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، فرمایا ارے زینب پہچانو، اگر میری گود میں آرام نہیں کرے گی پھر کس کی گود میں آرام کرے گی؟ ارے یہ وہی گود ہے جس میں کبھی اس بچی کا باپ حسین آرام کرتا تھا۔ ثانیہ زہرا نے جناب سکینہ کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اب بڑھی، اونٹ کی طرف، سواری کی طرف بڑھی، اور شمر کو دیکھ کر فرمایا اے شمر، میں نے تجھ سے کہا تھا یہ بچی گر جائے گی، لیکن تم نے میری بات کو درخورد اتنا نہیں جانا، اب میں دوبارہ اس بچی کو اکیلے سوار نہیں ہونے دوں گی۔ شمر نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے۔ بی بی نے فرمایا یہ بچی دوبارہ گر جائے گی، کہا نہ علی کی بیٹی، اب کی دفعہ میں ایسا انتظام کروں گا یہ بی بی شام تک پہنچنے سے پہلے نہیں گرے گی، یہ بچی شام تک پہنچنے سے پہلے نہیں گرے گی۔ میں تمہیداً ایک جملہ عرض کر دوں تاکہ روایت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ شام سے ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام تھا آیت اللہ ابراہیم دمشقی، تو ان کی 4 بیٹیاں تھیں، اور ان کی ایک بیٹی نے جب شام میں بارشیں ہو رہی تھی مسلسل، تو ان کی ایک بیٹی اس کے خواب میں آئی جناب سکینہ، اور بی بی نے کہا کہ اپنے بابا سے کہو، ابراہیم سے کہو کہ بارشوں کی وجہ سے میری قبر میں پانی جا رہا ہے، تو ان سے کہو کہ میری قبر کی مرمت کریں۔ اور جب یہ خواب بیٹی نے باپ کو سنایا تو باپ نے روک دیا، کہا کہ وہ مخدرات عصمت و طہارت میں سے ہیں، دختر حسین ہے، نبی زادی ہے، ان کی قبر کشائی بے ادبی ہے، مناسب نہیں کہ اس طرح سے کسی خواب کے بعد ہم قبر کھو دیں، یہ ان کی بے ادبی کے مترادف ہے، یہ خواب کسی اور سے بیان نہ کرنا۔ یہاں تک کہ دوسری شب میں ان کی دوسری بیٹی کے خواب میں جناب سکینہ نے یہی پیغام دیا، اور جب دوسری بیٹی نے یہ خواب باپ کو بیان کیا تو باپ نے کہا کہ آپ کی بہن نے یہ خواب دیکھا تھا، ممکن ہے آپ نے یہ سنا ہو تو آپ کو بھی خیال آیا ہو، اور اپنی بہن سے سن کر جو آپ سوئی تو آپ کے ذہن میں ممکن خیال آیا ہو، پھر آپ کو یہ خواب آیا ہو، تو اسے کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔ تو ابراہیم دمشقی نے تیسرے دن جب یہ سوئے تو خود خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ جناب سکینہ فرما رہی ہیں کہ اے ابراہیم دمشقی، میں نے 2 دن تمہاری بیٹیوں کے ذریعے سے تم تک پیغام پہنچایا، لیکن تم نے ترتیب اثر نہ دیا۔ اے ابراہیم دمشقی، میری قبر میں پانی جا رہا ہے، میری قبر کی مرمت کرو۔ ایک مرتبہ ابراہیم پریشان ہوئے اور یہ یقین ہوا کہ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے، تو انہوں نے اشراف شام کو اکٹھا کیا، علماء کو بلایا، محبین اہل بیت کو جمع کیا، کچھ خواتین کو، اپنے گھر کی دیگر مومنات کو اپنے ہمراہ لے کر قبرستان پہنچے، اور جب پہنچے تو انہوں نے قبر کھودنا شروع کی، اور قبر کھودتے کھودتے جیسے مٹی نکال چکے اور سنگھائے قبر ظاہر ہوئے، تو ایک مرتبہ ابراہیم
ابراہیم دمشقی نے کہا اب سارے مرد پیچھے چلے جائیں، اس لیے کہ یہ مخدرات عصمت و طہارت ہیں، تو کوئی مرد قریب نہ آئے، یہاں تک کہ مرد پیچھے چلے گئے اور اب خواتین آگے بڑھیں اور انہوں نے مل کر وہ سنگ پتھر ہٹانا شروع کیے، قبر کے پتھر ہٹانا شروع کیے، اور جب قبر کے پتھر ہٹائے تو ابراہیم دمشقی کی بیٹیاں روتی ہوئی سروں کو پیٹتی ہوئی آئیں اپنے باپ کے پاس اور یہ کہا بابا آپ تو ہمیں بتایا کرتے تھے اس بی بی کو غسل دیا گیا تھا، بابا آپ تو ہمیں بتایا کرتے تھے اس بی بی کو کفن دیا گیا تھا، لیکن ہم نے تو دیکھا ہے اسی خون آلود کرتے میں حسین کی بیٹی آرام کر رہی ہے، اسی خون آلود کرتے میں حسین کی بیٹی آرام کر رہی ہے، یہاں تک کہ ہم نے بیٹی بی بی کے رخساروں کے اوپر خون دیکھا ہے، آپ نے تو بتایا تھا ان کے دور چھینے گئے تھے تو صرف کان زخمی ہونے چاہیے تھے، پھر چہرے پر خون کیوں تھا؟ یہاں تک جب میں نے بھی یہ پڑھا تو میں سوچا کرتا تھا کہ آخر کیا ہوا، یہ کرتا کب خون آلود ہوا؟ یہ روایت مشکل تھی جو میں نے شروع کی تھی، عام طور پر میں چھوڑ دیتا تھا، لیکن اب چاہتا ہوں کہ تاریخ کربلا نسلوں تک منتقل ہونی چاہیے، پتا چلے کہ کربلا میں کیا ہوا، پتا چلے کہ حسین نے دین کو بچانے کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، پتا چلے کہ نسل انسانی کی غیرت کو بچانے کے لیے حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کو کن مصائب کے سمندر سے گزارا۔ بس میرے عزیزو مشکل مرحلہ ہے، اشارہ کروں گا، ایک مرتبہ ثانیہ زہرا جب پلٹی میں نے سوچا یہ خون کہاں سے آیا، تو سنے بی بی کا کرتا کیسے خون آلود ہوا، بی بی کے رخسار کیسے خون آلود ہوئے۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے فرمایا اے شمر میں اب اس بچی کو اکیلے نہیں بیٹھنے دوں گی، اب میں اسے ساتھ بٹھاؤں گی۔ کہا اے علی کی بیٹی ایسا ممکن نہیں ہے، فرمایا یہ بچی دوبارہ گر جائے گی۔ کہا اے علی کی بیٹی اب میں ایسا انتظام کروں گا کہ یہ بچی شام پہنچنے سے پہلے ہرگز اونٹ سے نہیں گرے گی، مجھے معاف کیجئے گا۔ ایک مرتبہ اس شکی نے کیا کیا، جناب سکینہ کو اونٹ کے اوپر لٹایا اور پھر ایک رسی کے ذریعے سے جناب سکینہ کو کس کے باندھنا شروع کیا۔ اب جو اونٹ کو دوڑایا سارے رستے میں جناب سکینہ کے جسم سے خون جاری رہا۔